فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل عزت احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ بارش کے ایام ہیں۔ یہ بارش ہے کبھی بھی آتی ہے اور کبھی بھی جاتی ہے، نہ اس کا آنا ٹھیک سے کسی کو معلوم ہے، نہ اس کا جانا کسی کو ٹھیک سے معلوم ہے۔ محکمہ موسمیات کبھی کہتا ہوشیار رہنا، 2-3 دن بارش زور و شور سے آئے گی، لیکن وہ زور و شور سے غائب ہو جاتی ہے، آتی نہیں۔ اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ بارش رخصت ہو چکی ہے، اب نہیں آئے گی، پھر یہ زور سے آتی ہے کہ طبیعت کچھ کر دیتی ہے۔ گویا وہ اس بات کی تردید کرتی ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم کو کب آنا ہو کب جانا ہے۔ جب ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آؤ تو آتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جاؤ تو جاتے ہیں، تو ٹھیک سے کسی کو معلوم نہیں، امکان پر بحث کرتے ہیں لوگ۔ تو آج بارش کا دن ہے، لہذا اگر آپ اپنے بعد میں آنے والے بھائیوں کے لیے پہلے سے جگہ بنا کے رکھیں تو یہ بڑا کار ثواب ہوگا۔ ان کے آنے کے بعد ادھر ادھر ہونا مناسب نہیں ہے۔ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرو۔ میں والذین معہ پر گفتگو کر رہا تھا، اور آج بھی گفتگو اسی پر ہے، لیکن ان کے صرف ایک وصف کے اوپر ہے۔ ویسے تو والذین معہ کی مصداق تمام صحابہ ہیں، تمام اہل بیت ہیں، لیکن ساتھ ہونے کا جو حق ہے وہ اللہ کی توفیق سے جو صدیق اکبر نے کیا کسی کو نہیں مل پایا۔ کوئی ایسی جگہ تو بتا دو کہ جہاں وہ ساتھ نہ رہے ہوں۔ اگر معراج میں ساتھ نہیں تھے تو معراج کی بڑھ کے تصدیق کر ڈالی سب سے پہلے، یہاں سیکھا اگر وہ کہتے ہیں تو، اس لیے کہ وہ معاملہ نبوت کا ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ اہل تشیع جسے شیعہ کہتے ہیں، ان کے ہاں جو مسئلہ امامت ہے تو اپنے امام کو یہ نبوت کے برابر بتاتے ہیں، وہ کبھی زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم تو صرف ان سے اتنا ہی کہتے ہیں کہ خمینی یا کلینی کی کتاب میں یا ابو اللہ باقر مجلسی کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اور جس پر تمہاری نقل و حرکت ہے کم و بیش، تو یہ تم لائے کدھر سے؟ کیا وہ کتاب سامنے نہیں جو حضور لے کے آئے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کیا وہ کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب جو حضور لے کے آئے ہیں تمہارے لکھے ہوئے کی تائید و توثیق کرتی ہے؟
عقیدے کے لیے صاف و صریح آیت چاہیے، حدیث ہو تو پھر متواتر چاہیے. لہٰذا صرف ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تو کچھ نہیں سننا چاہتے اس بارے میں، اور آپ کی کتابوں سے ہمیں کچھ غرض نہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جن اماموں کو تم نام لیتے ہو ذرا انہی کے اقوال میں مجھے دکھا دو جو تم کہتے ہو. ہم تم سے نہیں سننا چاہتے، ہم ان سے سننا چاہتے جن کا تم نام لیتے ہو. امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کچھ سنانا تو سنا دو. نہج البلاغہ میں ہے، ان کے خطابات ہیں آپ کی کتاب. کچھ سنانا ہے ہم کو تو پھر امام حسن سے سنا دو. پھر کچھ سنانا ہے تو شہید اعظم شہید گل مقبا حضرت امام حسین سے سنا دو. نہیں تو حضرت زین العابدین سے سنا دو، نہیں تو امام باقر سے سنا دو، نہیں تو پھر امام جعفر سے سنا دو. اور فقہ تمہارے یہاں جعفری ہی چلتا ہے. اور اگر نہ کر سکو تو اپنی بھلائی کے لیے، مجھے اس کی غرض نہیں ہے، اپنے معاملات ٹھیک کر لو. بس اتنا ہی کہنا. یہاں صاف و صریح معاملہ بالکل چاہیے. اگر امام منصوص ہوتا ہے وہ نص دکھاؤ، نص پیش کرو، اور مشتبہات سے نہیں محکمات سے دکھاؤ. قیامت تک، صبح قیامت تک نہیں دکھا سکو. چلو عرض کر رہا تھا یہ حضور کا تو سایہ نہیں تھا. جیسا کہ فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے، ایک عارف نے کہا، اللہ والے نے کہا ہے، امی وہ دقیقہ دان عالم. حضور نے دنیا میں کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ویسے ہی رہے. لیکن وہ ہر چیز کی اصل ہے، جیسے ماں ہر چیز کی اصل ہوتی ہے. تو حضور امی ہے، یہاں کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں. لیکن جب آپ پڑھانے لگے تو تمام جہاں نے جس کے نصیب میں تھا ادھر کان لگا دیا. پھر انسان بھی پڑھنے لگے اور جن بھی پڑھنے لگے. اور جو گتھی اس دنیا کی کسی کے ناخن تدبیر سے نہیں سلجھتی تھی، کھول کے حضور نے رکھ دیا. امی وہ دقیقہ دان عالم. کچھ یہاں کسی سے پڑھا نہیں، لیکن سارے جہاں کا راز حضور کو معلوم. بے سایہ، سایہ حضور کا نہیں تھا، اس لیے کہ حضور سے زیادہ لطیف کوئی ہے نہیں. سایہ ہر چیز سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ کوئی لطیف ہے نہیں، سایہ بھی نہیں ہے. تو بے سایہ وہ صاحبان، سایہ تو نہیں ہے لیکن سارے جہاں کے لیے پناہ گاہ بنے ہوئے ہو جائے، ان کا سایہ سب پر ہے. اور اگر سایہ ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہے. میں نے بتایا تھے موقع پر آپ کو، سایہ مصطفیٰ صدیق اکبر کے بعد مائے استغفار، اس و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اگر ہوتا تو سایہ کی طرح سے رہتے تھے حضور کے ساتھ صدیق اکبر. اور کہتے بھی تھے جو بھی قدم نے حضور نے اٹھایا، حضور کے اس غلام نے وہ سب قدم اٹھا لیا، یعنی عملی. الا قدم النبوہ، قدم نبوت کے سوا وہ کسی سے نہیں اٹھتا. جہاں سارے جہاں کے قدم جا کر کے رک جاتے ہیں وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے. جہاں جا کے سب رک جاتے ہیں وہاں سے تو نبوت شروع ہوتی ہے. خدا جانے وہ کہاں تک ہے، یہ آغاز بتا. الا قدم، کوئی عمل چھوڑا نہیں. اسی لیے جب سرکار بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن کوئی باب الصلاۃ سے جائے گا، کوئی باب الزکوٰۃ سے جائے گا، دروازے ہیں جنت کے، کوئی باب الریان سے جائے گا. جنت کے الگ الگ دروازے ہیں نیکی کے، جس کی جیسی نیکی ہوگی. 8 دروازے ہیں اس کے. کہا حضور جنت میں جانا ہی تو ہے نا، تو کسی دروازے سے چلا جائے. تو کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا کہ اس کو حکم ہوگا اے بندے 8 میں سے جس دروازے سے چاہے چلا جائے، یعنی 8 کمپلیٹ ہیں اس کے. وہ صدیق اکبر. کہا میں امید کرتا ہوں تم ہی ہو. صحیح بات سمجھو. تو میں آج ایک وصف کا ان کے ذکر کرنے جا رہا ہوں، صدیق اکبر کا، جو آج لوگوں کے نہ جاننے کی وجہ سے دین کمزور ہو رہا ہے. ان کا ایک وصف تھا صدیق اکبر کا، جو غلام و کنیز ایمان لاتے تھے انہیں کافر بہت ستاتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے. اور صدیق اکبر کو جب معلوم ہوتا کہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کنیزوں کو خرید لیتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے. ان غلاموں کو خرید لیتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. آئی بس. کمزوروں سے بوجھ کم کرو،
اللہ تمہارا بوجھ کم کر دے گا. اتنا بوجھ مت رکھو. ایک دن ان کے والد عثمان قحافہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں غلام خرید کے آزاد کرنا ہے اور کنیزیں خرید کر کے آزاد کرنا ہے تو ذرا طاقتور لوگوں کو خرید کے آزاد کرو تاکہ وقت ضرورت تو تمہارے کام آئے. یعنی جو طریقہ ہے لوگوں کا. آج آپ نیکی کچھ ایسے کے ساتھ کرتے ہیں کہ شاید کسی دن یہ میرے ساتھ بھی کچھ کرے. دیکھ تو دیتے ہی ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے, ناپ تول تو لیتے ہی ہیں اس کو. تو وہی انہوں نے کہا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے والد, یہ مکے ہی کی بات بتا رہا ہوں, ابھی مدنی زندگی کی نہیں. کہا اے میرے باپ, مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں, میں تو اللہ کی خوشی کے لیے ان اللہ کے بندوں کی مدد کر دیتا ہوں. جب میں ان کی مدد کر دیتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا میری کر دے گا. یہ ہے. اور اسی پر ہی یہ آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان قریب اسے بہت دور رہے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. کس سے؟ جہنم سے. اس سے پہلے آیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, تو میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے, یعنی جہنم سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, اس بھڑکتی آگ میں بڑا بدبخت جائے گا. جو بڑے بڑے بدبخت ہیں, جو موٹی موٹی لکڑیاں ہیں وہاں جلائی جائیں گے. یہاں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے. پہلے چھوٹی لکڑی جلتی ہے پھر بڑی. کبھی دیکھا ہے؟ ابھی تو لکڑی جلانے کا طریقہ نہیں ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, خاص طور سے نہیں. ہم دیہات کے رہنے والے ہیں, ہم کو معلوم کہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی جلائی جائے, اس کے بعد بڑی. تو یہاں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی جلائی جاتی ہے, بعد میں بڑی لکڑی. وہاں بڑی بڑی لکڑی جلائی جائے گی اور بڑے بڑے پتھر جلائے جائیں گے. لکڑی کا کیا کہنا صاحب, بڑے بڑے لوگ بدبخت لوگ جائیں گے, بڑی بڑی لکڑیاں ہیں جہنم میں, بڑے بدبخت لوگ جائیں گے. الذی کذب وتولی, جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر کے چلا گیا. یعنی حق کی بات اس نے سنی نہیں ہے, نہ سمجھنے کی کوشش کی, نہ اس سے قریب چلا گیا. تو بھڑکتی آگ میں کون جائے گا؟ بدبخت. فرمایا لیکن وہ جو بڑا نیک بخت ہے وہ صدیق اکبر کے بارے میں اتقا آیا, وسیجنبها الاتقا, اور اسے بہت دور رکھا جائے گا اس بڑے پرہیزگار کو. کلام پاک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو یا ایھا الناس, ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے خاندان بنائے اور قبیلے بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز, سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. وہی اتقا آیا, اتقاکم. اللہ کے نزدیک, تمہارے نزدیک کوئی ہو کرو, لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت مآب وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سورہ بقرہ بھی شروع ہے ہدی للمتقین ہے, سارا فائدہ پرہیزگار کو پہنچتا ہے. یہ پرہیزگاری نہیں, سب سے بڑا پرہیزگار ہے. امت کا سب سے بڑا پرہیزگار کون؟ صدیق ہے. اور یہ سب آپ کو معلوم نہیں ہے, اس لیے کچھ کا کچھ کر رہے ہیں آپ, باتیں بھی کچھ کی کچھ کر رہے ہیں اور عمل بھی کچھ کا کچھ کر رہے ہیں. کہیں سیکھا تو ہے نہیں. دنیا تو جا کر کے دنیا کی درسگاہوں میں سیکھ لیا, یونیورسٹیز میں سیکھ لیا, اسکول اور کالجز میں سیکھ لیا, دنیا کے جو دانش کدے ہیں وہاں جا کے سیکھ لیا. دین کہاں سیکھا آپ نے؟ ادھر سیکھا؟ اس نے بتایا آپ کو دین؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ وہ چیز ہے جو سنی جتنے خطیب سارے جہاں کے ہیں افضل البشر صدیق اکبر کو کہتے ہیں. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, تبع تابعین کا ہے, ائمہ مجتہدین کا ہے, محدثین کا ہے, مفکرین کا ہے. جتنے ہیں, جتنے سنی کہلانے سب کا ہی عقیدہ. اور اس سے ذرا سا اس میں رافضیت آئی, شیعت آ گئی ہے. اس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ دبے پاؤں یہ گمراہی کیسے آ گئی. یہی تو ہے وانتم لا تشعرون. جیسے کہ کلام پاک میں ہے کہ کہیں تمہارا اعمال ہفت نہ ہو جاؤ, تمہیں خبر بھی نہ ہو. خبر بھی نہیں ہے, یہ سب بے خبری ہو رہا ہے. وہی لفظ ان کے لیے ہے ویسا, یہ جنب الاتقا, اور جہنم سے بہت دور ہے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار. اب اس کی تعریف ہو رہی. پرہیزگار کیسے ہوا؟ الذی یؤتی مالہ, جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کتنے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ پیسہ دیا ہے اللہ کی راہ میں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, اس لیے وہ مال دیتا ہے تاکہ مال بھی ستھرا ہو جائے اور جان بھی ستھری ہو جائے. مال نکالنے سے جان بھی ستھری ہوتی ہے, مال بھی ستھرا یتزکا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور یہ جس کے اوپر احسان کر رہا ہے, اس کا احسان ان لوگوں میں سے کسی کا نہیں تھا اس کے اوپر. اب پھر کیوں یہ کام کرتا ہے؟ وما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, کہاں یہ رب اعلیٰ کی رضا چاہنے والا, صرف رضا الہی کے لیے ایسا کام کر رہا ہے اور دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں. یہ جانتے ہو کب اتری ہے؟ حضرت بلال ابن رباح, سید المحسنین, تمام محسنین کے سردار, یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اتنی اذیت آپ کو پہنچاتا تھا
کہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں برداشت کر سکتا. یعنی یہ زیادتی کہ یہ عقیدہ رکھو یہ نہ یہ کیا ضروری ہے صاحب. بہت اذیت پہنچاتا تھا. ہم تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے کروں, کتنی اذیت پہنچاتا. لیکن حضرت بلال ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک طرف وہ تکلیف پہنچایا جاتا تھا, زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا, بھاری پتھر رکھے جاتے تھے سینے. بچے جو ہے تماشا بنائے ہوئے تھے, سب کچھ برداشت کیا. ایک طرف اذیت دی جاتی لیکن آپ کی زبان پر احد 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 تھا. اے اللہ تو ایک ہے, اے اللہ تو ایک, تو واحد ہے, یکتا ہے, تو احد کے معنی یکتا, تیرے جیسا دوسرا ہے ہی نہیں ہے. وہی کہتے تھے. اس پتہ جب اسی طرح سے اذیت تو دے رہا تو ادھر سے جان رحمت گزرے, سرکار نے ادھر سے گزر فرمایا جہاں اس بلال کو اذیت دی جا رہی تھی. دیکھا کتنی اذیت, اور بلال احد 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 کہہ رہے ہیں. حضور دیکھتے رہے اور اس کے بعد سے ایک جملہ فرمایا حضور نے, اس کو یاد کر لینا آپ بھی. میری تھوڑی آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے قریب والی, لیکن پھر بھی بغیر چشمے ہی پڑھتا ہوں آج. تو بعض باریک حروف جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتے, تو بڑی مشکل سے اس باریک حرف کو میں پڑھ پایا. تو میں نے کسی طرح سے ایک جملہ فرمایا سرکار نے, یا بلال آتی جی, بلال جس یکتا کا تو نام لے رہا وہ تجھے نجات دے گا. تو نکل گیا سرکار کی زبان, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور دعا دے کر کے چلے, کہا بلال جس یکتا کا نام تم لے رہے ہو تمہیں نجات دے گا, کہہ کے چلے گئے. اور جا کر کے صدیق اکبر سے یہ ماجرا بیان کیا. صدیق نے سنا, اٹھے سیدھے آدھا کلو سونا لیا. کتنا؟ آدھا کلو سونا لیا. امیہ ابن خلف کے پاس پہنچ گئے, بلال کو بیچتا ہے تو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے اتنی قیمت بتا دی کہ کوئی بھی سن کے بھاگ جائے گا. جانتا تھا کہ ان کو ضرورت ہے, یہ خرید کے رہیں گے, تو لے لو. پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ خریدار کو زیادہ ہی دلچسپی میں مانے تو بھاؤ بڑھا ہی دیتا ہے نا. یہاں بھی دیکھتے ہیں نا, تم تو تاجر ہم سے زیادہ سمجھتے ہو نا. جب دیکھتے خریدار کو زیادہ دلچسپی بھاؤ بڑھا دیں گے, کہا جس انداز میں بھاؤ بڑھا دیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اس میں سے کچھ کم کر, جتنا کہا تھا امیہ نے وہ سب دے دیا. اور بلال کو خرید لیا. بلال آزاد ہو گیا. خرید کر کے سرکار کی بارگاہ میں لائے تو عارف رومی کہتے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تھوڑا مجھے بھی شریک کر دیا. کہا حضور تب آپ ہی کی اشارے پر تو سب کچھ, اور میں کیا ہوں, میرا مال کیا سب حضور ہی کا تو ہے. وہ کہنے کے لیے نہیں تھا. گفت ماں دو بندگانے کو یہ تو ہر دمش آزاد ہم بر روئے تو, حضور ہم دونوں آپ کے غلام ہیں, بلال بھی ہم بھی آپ کے سامنے ہم اس کو آزاد کرتے ہیں. اس وقت کو فاروق اعظم جانتے ہو کیسے یاد کرتے تھے؟ ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں. وہ آتقا سیدنا, اور ہمارے سید کو آزاد کیا, یعنی بلال. بلال کو سید کہتے ہیں. یہ سید المؤذنین نہیں ہیں جو عرب اور عجم پر حکومت کر رہے تھے فاروق اعظم, ان کے بھی سید ہیں حضرت بلال. تو ان کا ایک وصف ہے والذین معہ صدیق اکبر کا ایک وصف, یہ کام کرتے تھے. تو آج کوئی غلام تو نہیں ہے کہ آپ آزاد کرو, غریب تو ہیں, قرض دار تو ہیں, ان کو آپ ان کو قرض سے سبکدوش کرنے کی کوشش کرو, اور صرف خدا کے خوشی کے لیے. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.